السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آ رہی ہے آواز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ محترم حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، نوجوانوں کے اس پلیٹ فارم پر حاضر ہو کر آپ تمام احباب سے، رفقا و رفیقات سے گفتگو کرنے کا جو موقع نصیب ہوا، میں اسے اپنی نیک بختی اور خوش نصیبی کا باعث سمجھتا ہوں۔ ابھی آپ احباب کے روبرو اس بات کو واضح کیا گیا کہ میری گفتگو کا موضوع عید الاضحیٰ کی ایسنس، معنویت اور اس کے حقیقی پیغام پر گفتگو کرنی ہے، فلسفہ حج و قربانی پر گفتگو کرنی ہے، اسلام کی دو ایسی عظیم الشان عبادات پر گفتگو کرنی ہے جو ذاتی طور پر ایک فرد میں بھی اور اجتماعی طور پر ایک قوم میں بھی ایک مکمل تبدیلی، ایک ہماگیر چینج اور ٹوٹل ریولوشن اور ایک زبردست انقلاب لانے کا باعث اور وجہ بن سکتی ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ کہ گواہی دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے اکیلے یکتا و یگانہ ہونے کی، اور یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جاننے، ماننے اور اس بات پر ایمان لانے کی، گواہی نماز کے قیام کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، اور پھر حج کی ادائیگی کی، اور پھر رمضان المبارک کے مہینوں کی۔ چنانچہ آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں عیدوں کا جو فلسفہ ہے وہ تقریباً انہی عبادات کے گرد گھومتا ہے۔ ہماری عیدیں عبادات سے الگ کوئی دوسری چیز نہیں ہیں۔ ہماری عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق و محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربط و ارتباط، خدا کی کمپینین شپ اور ریلیشن شپ کا تصور ملتا ہے، اور اس کا ایکسٹینڈڈ پہلو ہمارے سیلیبریشنز ہیں، ہماری عیدیں ہیں۔ لہذا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں لوگ سال میں 2 مرتبہ عید کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب فرما کر کہا کہ میرے صحابہ،
اللہ तबारक व तआला ने मदीने वालों के इन 2 दिनों की खुशियों के मुकाबले में तुम्ही 2 ईद के दिन अता किए। फिर आपने फरमाया कि एक ईद ईद उल फित्र है और दूसरी ईद ईद उल अजहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, ये दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत बजा लाने, उसका शुक्र बजा लाने, खूब खाने पीने और खुशियां मनाने के दिन हैं। चुनांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इबादत को हमारी ईदों से जोड़ा और हमारी ईदों से अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक को उस्तवार फरमाया। हर कौम में भी ईदों का, त्योहारों का यह सिलसिला पाया जाता है। 25 दिसंबर को ईसाई कौम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मानकर ईद मनाती है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि जब कौम ईसाई कौम ने यह तसव्वुर किया कि हजरत ईसा को फांसी दी गई, और यह तसव्वुर उनके यहां बड़ा मुसल्लम तसव्वुर है, और इस तसव्वुर के तहत उन्होंने यह समझ लिया कि हजरत ईसा को फांसी देकर दर हकीकत उन्होंने पूरी ईसाई कौम के लिए नजात का रास्ता पैदा किया है। तो उस मौके पर ईसाई जो ईद मनाते हैं उसे ईस्टर की ईद कहा जाता है। कौम यहूद फिरौन सी गुलामी से नजात हासिल करते हुए जिस खुशी से दो चार होती है, जिस खुशी से हमदोश होती है, उस खुशी के दिन वो पेसच या पास ओवर की नाम की ईद मनाती है। हजरत मूसा को जिस दिन तौरात की तख्तियां अता की गईं, उस दिन भी शावल के नाम से कौम यहूद ईद मनाती है। बरादरान वतन, हिंदुस्तान जन्नत निशान में भी दिवाली, दशहरा, होली, ओनम, राखी और बड़ी बड़ी ईदें यहां पाई जाती हैं, यहां मनाई जाती हैं। लोग खुश और खुर्रम के मरहले से गुजरते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र के सिलसिले में यह बताया कि यह ईद मुसलमानों के रोजों की कबूलियत की ईद है। इस दिन मुसलमान इस वजह से खुशी मनाते हैं कि उन्होंने महीने भर के रोजे रखे, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हुए उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रोजों का नजराना पेश किया। इसी तरीके से ईद उल अजहा इसलिए मनाई जाती है कि हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा पैगंबर, एक जलीलुल कद्र पैगंबर, जिसको जिन्हीं कुरान मजीद ने उलुल अज़्म रसूल करार दिया, जिनकी तारीफ कुरान मजीद ने मुख्तलिफ पैराए में बयान की, जिसका मैं जिक्र आगे चलकर करूंगा। चुनांचे उनकी कुर्बानी की याद में जो ईद मनाई जाती है वो ईद उल अजहा है। चुनांचे रिवायात की सेहत और उनके ज़ुअफ़ से क़त्ए नजर एक मर्तबा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये ईद उल अजहा क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, इस ईद का ताल्लुक तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और उनकी मिल्लत से लगा हुआ है, उनकी मिल्लत से जुड़ा हुआ है। चुनांचे कुर्बानी का ये जो तसव्वुर है, ये तसव्वुर जिस तरीके से मैंने जिक्र किया पिछली कौमें में भी पाया जाता है। मैं बता दूं कि लफ्ज कुर्बान यह कुरानी इस्तिलाह है। मैं जिक्र करूंगा कि जहां ईदें मनाई जाती हैं और बिलखुसूस ईद उल अजहा का ताल्लुक कुर्बानी से कैसे है और कुर्बानी और ईद उल अजहा बाहमी क्या मुनासबत और रिलेशनशिप रखते हैं। लेकिन इस बात को आप जान लें कि लफ्ज कुर्बान भी एक कुरानी इस्तिलाह है, लफ्ज हज भी एक कुरानी इस्तिलाह है। अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाहि अलैह ने बड़ी प्यारी बात बयान की। आपने इशारा किया कि अरबी जबान के लफ्ज हज में 2 हुरूफ हैं, 2 लेटर्स हैं, एक हा है और दूसरा जीम है। हा से अल्लाह तबारक व तआला का हिल्म है और जीम से इंसानी जुर्म है, इंसानी क्राइम है। चुनांचे बंदे मुमिन
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह तबारक व तआला के हिल्म, बुर्दबारी, उसके पावर ऑफ एंड्योरेंस को दस्तक देता है और अपने जुर्म की दास्तान सराई करता है, अपनी गलतियों का इजहार करता है और अल्लाह तबारक व तआला से माफी तलाफी करवाता है। चुनांचे आप गौर करें, इस्लाम ने जितनी सारी इबादत मोमिनीन पर फर्ज की हैं, उन इबादत की हिकमतें, उनके पीछे इंसाइटफुलनेस और उनके पीछे अक्यूमेन मौजूद है, उनके पीछे विजडम मौजूद है, उनके खास मकासिद हैं, उनकी खास मसलिहतें हैं। इसी तरीके से अजीम शान इबादत हज का, जिसे इस्लाम की इबादत में से 5वां मुकाम हासिल है, जिसे इस्लाम के रुकन आजम का नाम दिया जाता है, हज की इबादत के सिलसिले में यह बताया गया कि इबादत हज की भी कई मसलिहतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हकीम है और फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, कि किसी भी हकीम का काम हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को यूं ही बेकार पैदा नहीं किया। चुनांचे हज जैसी इबादत जो मुमिनीन पर फर्ज की गई, वो इबादत भी यूं ही फर्ज नहीं की गई, उसकी भी अपनी हिकमतें हैं, उसके भी अपने फवाइद हैं, उसके भी अपने मकासिद हैं, उसकी भी अपने मसलिहतें हैं। चुनांचे आप गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज की इबादत में जो मसलिहतें रखी हैं, वो इंसानी जिंदगी को कैसे शिपशेप करती हैं, इंसानी जिंदगी को कैसे बनाती संवारती हैं। फलसफा हज पर अगर गौर व फिक्र किया जाए तो मालूम होता है कि जिंदगी भर बंदा अपने धंधों में, अपने कारोबारों में, अपनी तिजारतों में, अपने बिजनेसेस में, अपने एंगेजमेंट्स में, अपने हेक्टिक स्केड्यूल्स में, अपनी इटिनरीज में किस तरीके से मुलव्विस होकर रह जाता है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला से लव लगाने, अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक कायम करने और हकीकी मानों में उससे उस्तवार होने का उसे मौका मयसर नहीं आता। अब इन बंदों में जो लोग साहिब इस्तिताअत है, कुरान मजीद उन पर यह फर्ज करता है कि वो हज जैसी इबादत को अंजाम दें, ताकि जिंदगी में एक ऐसा जबरदस्त मौका नसीब हो, जो मौका बंदे और रब के दरमियान तमाम पर्दों को खत्म कर दे और बंदा अल्लाह तबारक व तआला के रूबरू हाजिरी दे। ये हज की मसलिहतों में और फलसफा हज का पहला फलसफा है और पहला पॉइंट है। क्या ये हमें अंदाजा नहीं कि हम पर जो इबादतें फर्ज की गई हैं, उसमें कितनी ऐसी इबादतें हैं जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट फिजिकल इन्वेस्टमेंट होता है। आप नमाज का तज़किरा करें, आप जिक्र अज़कार का तज़किरा करें, आप रोजे का मामला लें, इन तमाम इबादत में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो फिजिकल इन्वेस्टमेंट है। इसके बिलमुकाबिल इन्फाक, ज़कात और कुर्बानी जैसी इबादतों में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। हज वो इबादत है जिसमें आपका फिजिकल इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, फिजिकल एंगेजमेंट भी होगा और फिर इसके साथ ही आपका फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट और फिनेंशियल एंगेजमेंट भी लगता है। हज बदनी इबादत भी है और माली इबादत भी है और अपने अंदर इन दोनों पहलुओं को रखने की वजह से यह इबादत एक अजीम शान इबादत करार दी जाती है। हज एक वो प्लेटफॉर्म है जिसे हम मुसलमानों के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म करार दे सकते हैं। उम्मत मुस्लिमा आलमी एतबार से मसाइल से जूझ रही है, उम्मत इत्तेहाद से दूर हो चुकी है, उम्मत के रूबरू ग्लोबल बिजनेस और ग्लोबल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट पाया नहीं जाता। हज का यह प्लेटफॉर्म एक आलमगीर मरकजियत के तौर पर उम्मत को तैयार करता है कि वो हज के अय्याम में जमा भी हो, एक दूसरे से इबादत के अलावा, अल्लाह से लौ लगाने के अलावा एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए, तबादिले ख्याल करते हुए वो ये समझने की कोशिश करें कि उनके आलमी मसाइल को कैसे खत्म किया जा सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा के सिलसिले में एक मुसन्निफ बयान करता है कि आप अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में जब सफर हज से हम किनार थे, उस मौके पर शाह फैसल का यह रिवाज था कि वो आलम भर
سے دنیا بھر سے آئے ہوئے علماء کرام سے اور نمائندوں سے, دنیا کے مختلف ریپرزنٹیٹیو سے وہ گفتگو کرتا اور ان کے نمائندے گفتگو کرتے. ایک ایسی ہی مجلس میں جس میں کہ دنیا بھر کے ممالک کے علماء موجود تھے, ریپرزنٹیٹیوز موجود تھے, اور شاہ فیصل کا بھی ریپرزنٹیٹیو موجود تھا, مولانا مودودی بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو شاہ فیصل کے ریپرزنٹیٹیو نے گفتگو کے دوران یہ کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ افریقہ میں کئی ایسے جزیرے آج بھی موجود ہیں جہاں رہنے والوں تک دین اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے. میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی افریقہ کے جزیروں میں رہنے والے وہ لوگ جو کہ ابھی دعوت اسلام سے آشنا نہیں ہے, اسلام کی دعوت کو جانتے نہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان سے کیا سوال کرے گا؟ اس مجلس میں موجود ہر ایک ریپرزنٹیٹیو نے اپنے ڈسکریشن, اپنی وزڈم, اپنی ثوابدید اور فکر و فہم کے تحت جواب دیا. جب مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی باری آئی تو آپ نے گفتگو کرتے ہوئے اشارہ کیا کہ اے شاہ فیصل کے نمائندے, مجھے اس بات کا ذرا اندازہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت افریقہ کے جزیروں میں رہنے والے ان لوگوں سے جن تک ابھی اسلام کی دعوت نہیں پہنچی کیا سوال کرے گا. لیکن مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت ایک سوال مجھ سے اور تم سے ضرور کرے گا, وہ یہ کہ میں نے تمہیں ایک زبردست امت بنائی تھی, میں نے تمہارے پاس اسباب و وسائل عطا کیے تھے, میں نے تمہیں ریسورسز سے لیس کیا تھا, زرع سیال پیٹرول کی شکل میں, پانی اور دوسرے معدنیات کی شکل میں کس طریقے سے تمہارے قدموں تلے بہتا تھا, ہم نے تمہیں بہت سارے آبی پورٹس عطا کیے تھے, ساحل تمہیں عطا کیے تھے. جب یہ سارے ریسورسز تمہارے پاس موجود تھے تو تم سے یہ سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے کیا اللہ کے دین کی دعوت کو ان لوگوں تک پہنچایا جو کہ اس دین کے حقدار تھے؟ یہ سوال مجھ سے اور آپ سے ہوگا. غور کریں, دنیا بھر کے مسلم ممالک کے ریپرزنٹیٹیوز حج کے اس موقع پر حج کی ادائیگی کے بعد شہر ریاض میں ایک زبردست مجلس میں بیٹھے ہیں, مسلمانوں پر عالمی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے. حج ایک ایسا پلیٹ فارم ہے. چنانچہ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ نے, حکومت سعودی عربیہ نے باضابطہ طور پر دائی احباب اور مبلغین کی جماعتیں تیار کی جو افریقہ کے ان ممالک میں بھیجے گئے اور پھر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا گیا. یہ وہ پہلو ہے جو حج کے ذریعے ہمیں میسر آتا ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ حج کی حکمتوں میں ایک اہم پہلو امت مسلمہ کے درمیان درس مساوات ہے. یہ امت حقیقی معنوں میں ہماگیر مرکزیت اور ایک سینٹرلائزڈ پرسپیکٹیو کی محتاج ہے. یہ امت ایک مقصدیت کی محتاج ہے, اور جب تک اس امت میں مرکزیت نہیں لائی جائے گی, اس کے اندر مقصدیت سے محبت پیدا نہیں ہوگی. اس قوم کے اندر اگر اس کے مقصد وجود اور پرپز آف ایگزسٹنس سے محبت پیدا کرنی ہے تو لازم ہے کہ مرکزیت کا انداز, مرکزیت کی جواب دہی کا احساس اور مرکزیت سے لو لگانے کا پہلو اس امت میں اجتماعی اعتبار سے پیدا کیا جائے, اور حج وہ پلیٹ فارم ہے جو یہ پہلو عطا کرتا ہے. اس کے علاوہ اور گفتگو میں اور حکمتوں پر, مصلحتوں پر, فوائد پر گفتگو کی جا سکتی ہے. میں اپنی گفتگو کو آگے لے جاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے, قرآن اشارہ کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جبکہ ابراہیم بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. غور کریں, اٹھائی جانے والی چیز تو دیواریں ہوتی ہیں, کھڑی کی جاتی ہے دیواروں کو, دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اولین معمار نہیں تھے, خانہ کعبہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں, ابراہیم ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام در حقیقت
ایک امت کی تعمیر کا کام انجام دے رہے تھے. وہ امت جو اپنے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے جیے گی. یہ حج کا پیغام ہے, یہ فلسفہ حج ہے کہ اس امت کو اجتماعی اعتبار سے وہ پیغام یاد دلایا جائے, نوجوانوں کے دلوں میں مقصد کی روح پیدا کی جائے, زندگی میں جستجو اور تڑپ کی کیفیت پیدا کی جائے. یہ فلسفہ حج ہے. حضرت ابراہیم کے تئیں قرآن بتاتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, ابراہیم اور اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. اور اس وقت جو دعا تھی وہ یہ, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھاتے ہوئے, دیواروں کی تعمیر کرتے ہوئے, چھت کو ڈالتے ہوئے, مقام ابراہیمی کا سہارا لیتے ہوئے در حقیقت جو دعا مانگی وہ امت مسلمہ کے قیام کی دعا مانگی. امت مسلمہ کو قائم کرنے اور ایک مقصد سے ہمدوش امت کے امپلیمنٹیشن اور اسٹیبلشمنٹ کی دعا مانگی. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے جب اپنے بیٹے کو لے کر گئے تو انہوں نے جو دعا مانگی تھی وہ یہ دعا تھی کہ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة, کہ اے رب ذوالجلال میں اپنی اولاد میں سے ایک کو بے آب و گیا وادی میں لے جا کر اس لیے بساتا ہوں تاکہ رب ذوالجلال میری اولاد اور پھر اس سے ہونے والی اگلی نسل نماز قائم کرنے والی بن جائے. غور کریں, جس امت مسلمہ کی بات حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کی, اس سلسلے میں دعا یہ کی جاتی ہے کہ ربنا لیقیموا الصلاة, کہ رب ذوالجلال یہ امت نماز قائم کرنے والی بن جائے. حقیقت یہ ہے من اقام الصلاة فقد اقام الدین ومن هدم الصلاة فقد هدم الدین. جس نے نماز کا پاس و لحاظ رکھا اس نے دین کا پاس و لحاظ رکھا, جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. اب ان دونوں باتوں کو ملا کر پڑھیے. حضرت ابراہیم در حقیقت اقامت دین کے فلسفے پر کام کر رہے تھے. آپ کی مراد اور آپ کا مطلوب یہ تھا کہ ایک ایسی امت قائم ہو جو اقامت دین کی ذمہ داریوں کو انجام دینے والی بن جائے, جو اپنی ذاتی زندگی میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے معاشرے میں, اپنے آئی ٹی پارکس میں, اپنے کارپوریٹس میں اور پھر اپنے الگ الگ اریناس اور پلیٹ فارم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قائم کرے. جو چلتے پھرتے مسلمان نظر آئیں, جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مسلمان نمازی مسلمان ہیں, وہ مسلمان دینی مسلمان ہیں, جن کے اخلاق اور کردار کا معاملہ یہ کہ جب لوگ انہیں دیکھیں تو وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں. یہ فلسفہ حج ہے. جب تک حج کا یہ ہماگیر فلسفہ اور پھر خانہ کعبہ کی یہ ہماگیر مرکزیت اور امت مسلمہ کی یہ ہماگیر مقصدیت ہمارے روبرو نہیں ہوگی, یقین مانے فلسفہ حج ادا تو ہوگا لیکن دل اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم وہ فرمان سے آشنا نہیں ہوگا. چنانچہ اور عبادتوں کا معاملہ تو اور ہے. حج کا معاملہ عشق و محبت کا معاملہ ہے, پیار و الفت کا معاملہ ہے, اٹیچمنٹ اور انگیجمنٹ کا معاملہ ہے, اللہ سے لو لگانے کا معاملہ ہے, مقصد سے جی لگانے کا معاملہ ہے. یہ سبق ہمیں فلسفہ حج سے ملتا ہے. قربانی کا تذکرہ میں نے مختصراً اپنے آغاز میں کیا. جس طریقے سے فلسفہ حج کا تصور ہمیں قرآن سے ملتا ہے, فلسفہ قربانی کا تصور بھی ہمیں قرآن سے ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی محبت کو جانچنے کے لیے جو بنیادی کسوٹی اور بیسک کرائٹیریا فکس کیا وہ در حقیقت قربانی کا آلہ اور قربانی کی کسوٹی اور قربانی کا کرائٹیریا تھا. چنانچہ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ. قرآن اشارہ کرتا ہے کہ آدم کے دو بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی. ایک نے اپنی فصل کو پیش کیا,
دوسرے نے مینڈے کو پیش کیا. قرآن اشارہ کرتا ہے کہ ایک کا دل خلوص اور للہیت کے جذبے سے پر تھا اور دوسرے کا دل حسد اور کینے سے پر تھا. چنانچہ رب ذوالجلال نے جس کا دل خلوص اور جذبہ للہیت سے پر تھا اس انسان کے اور حضرت آدم کے اس بیٹے کی قربانی کو قبول کیا. قرآن نے اشارہ کیا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی. وہ قربانی حابیل کی قربانی تھی جس نے کہ مینڈے کی قربانی پیش کی تھی، اور قابیل جس نے اپنی کراپ اور فصل کی قربانی پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی قربانی کو ختم کر دیا گیا. چنانچہ قربانی کا یہ تصور حضرت آدم اور ان کے دو بیٹوں ہی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. حضرت نوح کے سلسلے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے قربانی کے جانوروں کے لیے قربان گاہیں بنائی تھیں اور سال بھر ان جانوروں کی آپ پرورش و پرداخت کیا کرتے تھے. یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ قوم یہود شروع ہی سے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے تجارتوں اور اپنے بزنسز کی سیکیورٹی کے لیے اپنے جانوروں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتی. ہمارے ہاں ہندو معاشرے میں بھی ان کے اپنے دیوتاؤں کے نام پر، دیوی دیوتاؤں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنے اور جانوروں کو مارنے کا تصور ملتا ہے. ہر قوم میں قربانی کا یہ تصور پایا جاتا ہے. دین اسلام نے تصور قربانی سے، فلسفہ قربانی سے مشرکانہ جذبات کو علیحدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کیا. اسلام بتاتا ہے کہ قربانی میں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دہی کا فلسفہ موجود ہو. چنانچہ فرمایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے رسول آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی بھی اسی کے لیے کریں. نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے. یہ فلسفہ قربانی کی بنیاد ہے. جذبہ اخلاص نہ ہو، ابراہیمی ایمان نہ ہو تو یقین مانیے قربانی محض ایک پروسیجر ہے جس عبادت سے روح نکل جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلوص اور جذبہ اخلاص و للہیت پر آپ نگاہ ڈالیے. قرآن اشارہ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کس حد تک للہیت کے جذبے کے ساتھ بارگاہ ایزادی میں اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کیا. پورا واقعہ اپنی جگہ پر قرآن بیان کرتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَجْهُ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. قرآن نے اشارہ کیا کہ باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے حکم کے روبرو جھک گئے. اور پھر قرآن اشارہ کرتا ہے کہ باپ نے اوندے منہ اپنے بیٹے کو گرایا. یہ کون بیٹا تھا؟ قربانیوں پر قربانیاں دینے کے بعد جن کا ذکر قرآن نے کیا تو کہا وہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے اللہ سے کیے گئے تمام میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو پورا کیا، وہ ابراہیم جس نے اللہ کے ساتھ کیے گئے تمام ایگریمنٹس کو پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے سند دی وہ ابراہیم الذی وفا. I am going to talk about the prophet. میں اس نبی کا ذکر کر رہا ہوں. قرآن کے الفاظ ہیں جس نے کہ اللہ سے عہد و پیمان کو پورا کیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو ابراہیم اس میں مکمل کمپلائی ہو گئے، مکمل مل گئے. انہوں نے ایک سٹینڈرڈ قائم کیا. قرآن کے یہ الفاظ ہیں اور یہ اس کا ترجمہ ہے. نتیجتاً قرآن نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيفَةً وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ میں ابراہیم کو اپنا دوست بناتا ہوں، میں ابراہیم کو اپنا کمپینین بناتا ہوں. قرآن نے یہ گواہی دی. جذبہ قربانی میں اگر روح ابراہیمی نہ ہو تو یقین مانیے فلسفہ قربانی ختم ہو کے رہ جاتا ہے. کہنے والے نے اچھی بات کہی، تیری ذبح عظیم کی مثیل ہو کیوں کر خلوص میں، تیری ذبح عظیم کی مثیل ہو کیوں کر خلوص میں. نہ خلیل کاسا ہے دل تیرا، نہ ذبیح کاسا گلا تیرا. حضرت ابراہیم کا دل
اور حضرت اسماعیل کا گلا پیدا کیجئے, جذبہ قربانی پھر نکل کر آئے گا, فلسفہ قربانی پھر سمجھ میں آئے گا. وہ ابراہیم علیہ السلام جن کی زندگی وفا کی زندگی تھی, جن کی زندگی وفاداری سے بھرپور تھی, جن کی زندگی کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو ہر مقام پر, ہر پڑاؤ پر کامیابی حاصل کی. رضا بھائی میرا وقت ہو گیا؟ جی نہیں, 15 منٹس اور ہیں. That's so great to hear. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تناظر میں فلسفہ قربانی پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. چنانچہ آپ غور کریں, زندگی بھر قربانی کی مثال پیش کرنے والا اللہ کا یہ نمائندہ ابھی ہوش نہیں سنبھالے تھے, کہا گیا کہ ابراہیم تمہارے خاندان والے مشرک ہیں, یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. فرمانے لگے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, اے ابا جان, اے چچا جان, یہ کیا بت ہیں جن کی عبادتیں تم کرتے ہو؟ ابھی ہوش سنبھالے نہیں تھے, یا ابھی منصب نبوت پر فائز نہیں کیے گئے تھے. توحید کا جذبہ دل کے اندر امڑ کر آتا. اب جب باضابطہ طور پر نبوت کے مقام پر لے جائے گئے تو سب سے پہلے نمرود وقت کے روبرو آپ کا سامنا تھا. چنانچہ جس طریقے کا مرحلہ درپیش ہوا, واقعات کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے, وہاں مطالبہ کیا گیا آپ کی زندگی کا, اور آپ اللہ کا نام لے کر اس آگ میں کود گئے, بے خطر کود گئے. ایسی آگ جس کے شعلے دنیا یا آسمان سے گفتگو کر رہے تھے, منجمیق پر ڈال کر حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا, لیکن صدق و سلامتی کا یہ متوالا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر قربانی پیش کرتا ہے. پھر ایسا ہوا کہ اپنے وطنی آبائی وطن اور اپنے مقام کو چھوڑ دینے اور وہاں سے ہجرت کرنے کا مطالبہ کیا گیا. آپ نے وطن کی قربانی دی. شام سے نکلتے ہوئے کنعان کے مقام پر پہنچے, مقام کنعان سے آگے بڑھے تو شاہ مصر نے ایک باندھی عطا کی جن کا نام ہاجرہ تھا. حضرت ہاجرہ کے بدن سے حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی, اور پھر حکم دیا گیا کہ ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے شیخوار بچے کو مکے کی بے آب و گیا وادیوں میں چھوڑاؤ. اب بیوی اور بچے اور اپنی فیملی کی قربانی کا مطالبہ کیا گیا. بچہ جب 12-13 سال کا ہوا تو اب ایک اور قربانی جس کا مطالبہ یوں کیا گیا کہ ابراہیم, حضرت ابراہیم کے الفاظ میں سنیے, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے, میں دیکھتا ہوں کہ خواب دکھایا گیا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں. 8ویں ذی الحجہ کو آپ نے یہ خواب دیکھا, بچک کر اڑ گئے. 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے دوبارہ خواب دیکھا. چنانچہ 9ویں ذی الحجہ کو آپ نے پہچان لیا کہ یہ سچا خواب ہے. یہی وجہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کی تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے, جس دن حضرت ابراہیم نے, عربی زبان میں عرفہ یعرف کے معنی ہیں جاننے پہچاننے کے, یعنی اپنے خواب کی سچائی کو مان لیا. اور پھر 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے, جس دن حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے. یہ وہ مرحلہ تھا, زمین و آسمان کی آنکھیں اس مرحلے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھیں. حضرت ابراہیم کے سلسلے میں قرآن اشارہ کرتا ہے, وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اوندے منہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو سلایا اور اپنی چھری چلائی. عجیب و غریب معاملہ ہے. وفاداری کا ایک عظیم الشان کلائمیکس ہے, ایک زینت ہے, ایک ایسا اندازہ جس کی مثال دنیا نے نہیں دیکھی. قربانی پر قربانی دیتے ہوئے ایک عظیم الشان مرحلے پر پہنچتے ہیں جہاں بڑھاپے میں ایک اولاد نوازی جاتی ہے. اب اس اولاد کی قربانی کا مطالبہ کیا گیا. فرمایا گیا اسلما, باپ اور بیٹے دونوں جھک گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پورا کرنے میں ایفائے عہد میں لگ گئے. یہ وہ عظیم الشان قربانی کا ایک ہائی لائٹ تھا جس کا تذکرہ میں نے کیا. فلسفہ قربانی سے حضرت ابراہیم کی اس روح قربانی کو نکالا نہیں جا سکتا. لہٰذا ضروری ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی قربانی کا یہ جذبہ ہو. ہم قربانیاں دیتے ہیں, یہ محض ایک فزیکل پروسیس نہ ہو, یہ محض ایک ڈیلیبریٹ پروسیجرل ہائی لائٹ نہ ہو,
بلکہ یہ عظیم الشان مرحلہ ہو جس میں ہم یہ دیکھیں کہ رب ذوالجلال آج میں اس جانور کو لٹا کر اس کی قربانی دے رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ میری آرزویں، میری تمنائیں، میرے خواہشات اور میرے ومز اینڈ فینسیز، ان تمام چیزوں کی قربانی بھی اگر تیرے دین کے حق میں ہے، دین مطالبہ کرتا ہے، تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ پہلا اعلان ہے۔ دوسرا اعلان یہ کہ رب ذوالجلال خلوص اور للہیت کے جذبے کے ساتھ، پوری وفاداری اور ایفاء عہد کے جذبے کے ساتھ میں اس قربانی کو پیش کرتا ہوں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے اور دوسرا ڈکلیریشن ہے۔ تیسرا ڈکلیریشن اس پہلو کا یہ کہ رب ذوالجلال میں نے اس جانور کی قربانی تو دی، لیکن اگر تیرا دین اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ میں خود اپنے آپ کی بھی قربانی پیش کروں، اپنی جان کو لٹا دوں، تو رب ذوالجلال میں اس مرحلے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ وہ عظیم الشان ڈکلیریشن ہے جو جذبہ قربانی کے ذریعے بندے مومن پیش کرتا ہے۔ یہ سوال انتہائی غیر اہم سوال ہے کہ کیا قربانی دیتے ہوئے ہم کچھ پیسہ خرچ نہ کر دیں؟ کیوں جانور کی بے جا جان لی جائے؟ قربانی جہاں اپنے اندر یہ اسپریچول انگیجمنٹ رکھتی ہے، وہیں قربانی اپنے اندر حقیقی معنوں میں ایک اکنامک ایکسپٹنس بھی رکھتی ہے۔ وہ یہ کہ قربانی کے جانور کے نتیجے میں، قربانی دیے جانے کے نتیجے میں کتنے ایسے بھوکے احباب ہیں جن کو سال بھر 1 kg گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ قربانی دیے جانے کے نتیجے میں ایسے غریبوں، محتاجوں، بے کسوں کے در و دہلیز تک قربانی کا گوشت پہنچتا ہے۔ کتنے ایسی تجارتیں، کتنے ایسی منڈیاں، کتنے ایسے بزنسز ہیں جن میں ہزاروں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں اور جن کے بزنسز قربانی کی جانوروں کے چمڑیوں پر اور لیدر انڈسٹریز پر ٹکے ہوئے ہیں۔ تمل ناڈو کے علاقے میں آپ آمبور اور وانمباڑی کے قصبہ جات میں جائیے، ان علاقوں میں جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگوں کی زندگیاں قربانی اور پھر گوشت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جلدوں کے نتیجے میں اکنامک سپورٹ ملتا ہے، کتنی زندگیاں اس سے آباد ہیں اور کتنی ضروریات انسانی اس سے پورا ہوتی ہیں۔ بعض اہل علم اور تجزیہ نگار یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قربانی اگر نہ دی جائے، جانوروں کی جو بڑھوتری ہوتی ہے، ان کے اندر جو کولوزل ایکسپینشن ہوتا ہے، اگر وقتی طور پر قربانی کے ذریعے ان جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے تو یہ جانور انسانی آبادیوں کو، انسانی فصلوں کو اور پھر انسانی زندگیوں کو تباہ و تاراج کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ لہٰذا مطالبہ کیا گیا کہ اللہ کے نام پر شکر کے جذبے کے ساتھ، اللہ کے نام پر گریٹفلنس کے ہائی لائٹ کے ساتھ قربانی دی جائے، تاکہ یہ احساس ہو کہ رب ذوالجلال اس اظہار اور اس ریفلیکشن کے ذریعے در حقیقت میں نذرانہ جان بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فلسفہ حج و قربانی کے دوران اور اس تذکرے میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا تو ذکر ہو، اور میری وہ بہنیں، میری وہ مائیں اور میرے وہ احباب اور سامعات، وہ حاضرات جو سن رہی ہیں، ان کے روبرو اگر حضرت حاجرہ کا تذکرہ نہ کیا جائے تو پھر یہ گفتگو نامکمل رہ جاتی ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان چکر کاٹنے والی وہ خاتون، بچے کی حلق کو پیاس سے بچانے کے لیے اور پانی سے شرابور کرنے کی جستجو میں جہد مسلسل اور پیہم کوشش کی ایک اعلیٰ ترین مثال قائم کرنے والی وہ خاتون حضرت حاجرہ نے دنیا انسانیت کو یہ سبق دیا کہ جب ریسورسز نہ ہو، وسائل نہ ہو، اسباب نہ ہو، فیکلٹیز نہ ہو، سپورٹ نہ ہو، کوآپریشن نہ ہو، دنیا دھتکارتی ہو، لیکن اگر آپ کا ایمان اللہ رب ذوالجلال پر ہو، آپ کا توکل اللہ رب ذوالجلال پر ہو، تو پھر وہ حقیقی نظام اس کائنات کے اندر جاری و ساری ہوگا، جس سے وہ پانی حاصل ہوگا جو پانی جنت کی نہر سلسبیل سے زیادہ مبارک قرار دیا گیا، وہ زمزم کا پانی تھا۔ آب زمزم نے نکل کر یہ حقیقت واضح کر دی کہ حضرت حاجرہ کے توکل نے، حضرت حاجرہ کے رب پر اعتماد نے، خود اعتمادی کے جذبے نے اور خدا اعتمادی کی پہلو نے در حقیقت اسباب کو کاٹ دیا۔
ریسورسز کی ضرورت کو ختم کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے جہد مسلسل کی اہمیت و افادیت کو ظاہر کر دیا۔ زندگی یہی تو ہے کہ روح ابراہیمی پیدا کی جائے، زندگی یہی تو ہے کہ ایمان ابراہیمی پیدا کی جائے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اعمال میں، ہماری زندگیوں کے افکار اور زندگیوں کی کارروائیوں میں، ہمارے تصورات اور نظریات میں روح ابراہیمی، فکر ابراہیمی پیدا کی جائے، جذبہ توحید کو نکھارا جائے۔ حضرت ہاجرہ کی جہد، آپ کی پہم کوشش اور آپ کے توکل علی اللہ کو پیدا کیا جائے، حضرت اسماعیل کی وفاداری اور اللہ کے فرمان کے روبرو جھک جانے کے جذبے کو پیدا کیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی، دو آنکھیں تھیں آسمان و زمین کی جو دیکھ رہی تھیں، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی یہ دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا، حضرت جبریل پکار اٹھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ حضرت اسماعیل کے گلے پر جب چھری نہ چلی، حضرت اسماعیل پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بڑا ہے۔ حضرت جبریل اور حضرت اسماعیل کی آوازوں کو سن کر حضرت ابراہیم پکار اٹھے، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ بڑا ہے، تعریف اسی کے لیے ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ الفاظ تشریق یہ ہیں، تکبیر تشریق کے یہ الفاظ ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک بندہ مؤمن ان کلمات کے ذریعے حضرت جبریل، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہم الصلاۃ والتسلیم کے الفاظ کے ساتھ اپنے الفاظ کی ہم نوائی کا اعلان کرتا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ، اور ملائکہ بھی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اولو العلم بھی، اس لیے کہ یہ سب قسط پر قائم ہیں۔ دنیا میں انصاف کا قیام، عدل کا قیام، دنیا میں ظلم کا خاتمہ، یہی تو اقامت دین کا مطالبہ ہے، اور یہی ایمان ابراہیمی ہے، یہی روح ابراہیمی ہے، یہی فکر ابراہیمی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ فکر ابراہیمی کے ان اسباق کو یاد کیا جائے، اپنی زندگی میں انہیں لاگو کیا جائے، اور ان کے ذریعے اپنی زندگی کی ٹوٹل اوور ہالنگ کا کام انجام دیا جائے۔ پھر دیکھیں کہ ابراہیمی فکر کیسے ہماری زندگیوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور لوگ کس طرح براہیمی مزاج لے کر، براہیمی کردار لے کر جیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو فلسفہ حج و قربانی کو جاننے، سمجھنے اور اس کے تحت اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔